السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو تازہ خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک اور نیا ناول۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک سنا آپ نے، میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے نیا ناول جس کا نام ہے ریبیلیس لو۔ لیکن ناول کی پہلی قسط اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے ایسے ہی مزے کے اور انٹرسٹنگ ناولز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں اور آپ ہمارے ناولز کو پڑھ کے یا سن کے انجوائے کر سکیں۔ تو چلیے میں اسٹارٹ کرتی ہوں ناول ریبیلیس لو ایپیسوڈ 1۔ لندن شہر پر ایک اور بھیگی سی صبح اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ صبح کا اجالا چاروں جانب پھیل رہا تھا، چڑیوں کی چہچہاٹ، ہر سو پھیلی مہکتے گلاب کی سی دلفریب خوشبو، مشرق سے طلوع ہوتا سورج، سب کچھ حسین تھا، مکمل۔ بلیک جینز اور شارٹ شرٹ کے اوپر سیاہ ہوڈی پہنے سائیکل پر سوار تیزی سے پیڈل مارتی وہ منزل پر پہنچنا چاہتی تھی۔ صبح کا اجالا اس قدر حسین تھا کہ وہ منظر میں کھوئی دھند کے باعث ہلکی نظر آتی کار کو بھی نہیں دیکھ پائی تھی جو فل رفتار سے قریب تر آتی چلی جا رہی تھی۔ سامنے سے آتی گاڑی ایک جھٹکے سے فاصلے پر ٹھہری تھی۔ سائیکل ڈس بیلنس ہونے کے باعث لڑکھڑا کر گر پڑی تھی، پیروں میں چوٹ آ گئی تھی۔ وہ کچی ریتیلی سی زمین پر سائیکل سمیت گر پڑی تھی۔ کوہنیوں اور پاؤں پر چوٹ لگ گئی تھی جہاں سے اب خون رس رہا تھا۔ نیلی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ گاڑی میں بیٹھا وہ مغرور شہزادہ جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آیا تھا۔ ہنی، کیا ہوا تمہیں؟ چوٹ تو نہیں لگی؟ اپنے بیش قیمت لباس کی پرواہ کیے بغیر ہی وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ اس کی طلسماتی شخصیت کے حصار میں جکڑی ٹرانس میں بس آنکھیں سراب کر رہی تھی جو اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھا تھا۔ ڈارلنگ، آر یو اوکے؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا وہ محبت سے چور لہجے میں سوالیہ گویا ہوا تھا۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس نے کہانیوں میں پڑھ رکھا تھا، شہزادوں جیسا، گرینڈ مام کی سٹوریز جیسا۔ وہ غیر ارادی طور پر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی تھی، جبکہ وہ آنکھوں میں خمارے لیے اسے گلابی ہونٹوں کی نازکی دیکھ دھیرے سے جھکنے لگا تھا۔ وہ سکون سے آنکھیں موند گئی تھی۔ ہے، جلدی اٹھو، تمہاری نانی بلا رہی ہے۔ وہ گڑبڑا کر اٹھی تھی۔ مگر کیوں؟ وہ آواز باختہ ہوئی۔ شاید وہ تم سے خفا ہیں؟ اس نے قیاس آرائی کی۔ کیا؟ مگر میں نے تو سارے کام کر دیے تھے۔ بڑبڑاہٹ میں خواب اور شہزادہ تو پیچھے ہی رہ گیا تھا۔ جلدی اٹھو، تمہاری نانی بہت غصے میں ہے۔ جینی تو آج تم تو گئیں کام سے۔ پیشانی پہ سخت سردی میں بھی پسینہ چمک اٹھا تھا۔ تہہ خانے سے ڈرتے ڈرتے سیڑھیاں چڑھتی وہ اوپر آئی تھی، جہاں نانی لاؤنج میں ہی جینز شرٹ اور لانگ کوٹ میں ملبوس ریوالونگ چیئر پر دھیرے سے جھولتی آتش دان کے آگے بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھیں۔ نانی، آپ نے بلایا تھا؟ وہ گھبرا اٹھی تھی۔ ایمرے نے آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہاں آؤ لڑکی۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ جینی ڈرتے ڈرتے قریب آئی۔ کل رات میں نے تمہیں پورے گھر کی ڈسٹنگ کرنے کا کہا تھا، کیا تم نے اپنا کام مکمل کیا تھا؟ وہ گھبرائی۔ نہیں کیا، رائٹ۔ وہ خرافاتی انداز میں مسکرائیں۔ وہ گرینڈ مام، بے بسی کے مارے آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ یہ لسٹ پکڑو، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ پورے ماہ کی گروسری تم اکیلی کرو گی۔ جینی کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے۔ نانی، بات بہت سردی ہے۔ کمزور سی التجا تھی۔ کیا؟ ایمری کی گھورتی نگاہیں دیکھ وہ جلدی سے لسٹ تھام گئی تھی۔ اب جاؤ۔ سخت دھاڑ جیسی آواز تھی۔ جینی سنگل شرٹ میں ملبوس ہی تیزی سے بھاگ اٹھی تھی۔ سخت سردی کے باعث سڑکوں پر سفید برف کی چادر سے بچھ گئی تھی۔ سن پڑتے جسم میں گھستی سرد لہریں پورا وجود لرزائے دے رہی تھیں۔ پاؤں سن ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ اسٹریٹ پر پیدل چلتی وہ بھاگنے کے سے انداز میں چل رہی تھی جب ہی سامنے سے آتے شخص سے بری طریقے سے تصادم ہوا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر گر پڑتی مگر مقابل اسے کمر سے تھام کر اپنی جانب کھینچتا اس پر حصار باندھ گیا تھا۔ جینی نے نظر بھر کر اسے دیکھا تھا۔ گندمی رنگت، جاذب نظر چہرہ، کنچے جیسی سبز مخنیتی سی آنکھیں اور کشادہ پیشانی پر پڑے بل وہ دیکھنے میں ہی ایشین نظر آتا تھا۔ ہونٹوں کو بہام آپس میں بھینچ رکھا تھا۔ جینی کا اس کی طلسماتی شخصیت کے سحر میں جکڑی تھم سی گئی تھی۔ ہنی، آر یو اوکے؟ وہ ایسے اسٹل دیکھ ذرا تفتیش بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ یس، آئی ایم فائن۔
وہ خوف زدہ سی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، مگر ذہن اس کے سحر انگیز پرسنالٹی میں بری طرح سے جکڑا تھا۔ کیا میں زیادہ خوبصورت ہوں؟ وہ معنی خدی سے بولتا ذرا قریب جھکا۔ میں وہ کسی مرد کی اتنی قربت پر گڑبڑا سی گئی۔ فرینڈس؟ ایسے اس کا ڈرا سہما سا روپ دیکھ شرارت سوچ گئی تھی۔ نہیں۔ وہ سائڈ سے گزرنے لگی تو وہ ایک جھٹکے سے کمر سے تھام کر قریب کر گیا، جسے میں گرمائی سے اترتی محسوس ہوئی تھی۔ میرے ساتھ آؤ۔ اس کی طلسماتی ذات کے سحر کا حصار تھا کہ وہ اس کی ایک پکار پر کھینچی چلی گئی تھی، جو ایسے کسی بار میں لے آیا تھا، اور اب وہ دونوں بار ٹینڈر کے عین سامنے کھڑے تھے، جو اس کا تفصیلی نظروں سے جائزہ لیتا معنی خیزی سے مسکرایا۔ 2 ڈبل پیک، آنکھوں کا کونا دباتا 2 چھوٹے گلاسوں میں ڈرنک ڈالتا ان کے سامنے رکھ چکا تھا۔ جینی تو تمام تر معاملہ سے بے نیاز اس کا چہرہ تکے جا رہی تھی۔ لیٹس چیئرز۔ گلاس سے گلاس ٹکرا کر زبردستی گلاس اس کے منہ سے لگاتا وہ اس زہریلا مادہ اس کے منہ میں انڈیل چکا تھا۔ تیز میوزک اور ریمپ پر تھرکتے لوگ یکدم اس کی نظروں کے سامنے ہفتے اقلیم گھوم گئے تھے۔ بہزاد بار ٹینڈر کو آنکھ مار کر اس کی کمر کے گرد حصار قائم کرتا اپنے ساتھ بار کی بیک سائڈ پر لے آیا تھا، جو مسلسل نشے کی حالت میں جھوم سی رہی تھی۔ دماغ میں نانی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز گونج رہی تھی، مگر وہ اپنے سینس میں نہیں تھی۔ اس کی حالت کا فائدہ اٹھاتا بہزاد اس کی ڈھلکتی گردن تھامتا نشے میں مدہوش سا اس کی گردن پر جھکا تھا، جو منہ پھیرتی اپنا بچاؤ کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کی بارہ مزاحمت پر وہ چہرہ جکڑ کر زبردستی کر گیا تھا، جو پہلی بار کسی مرد کے لمس پر لرز سی گئی تھی۔ مائیکل، بہزاد کہاں ہے؟ ویرا جو اسے تلاشتی اس کی فیورٹ پلیس پر آ گئی تھی، مگر یہاں بھی مایوسی کا شکار وہ اپنی یونی فیلو مائیکل سے سوالیہ گویا ہوئی، جو اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بیٹھا شام رنگین کرتا مدہوش تھا۔ بہزاد، وہ تو آج کسی بیوٹی کے ساتھ یہاں آیا تھا، پھر میں نے اسے بیک سائڈ پر جاتے دیکھا تھا، اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ ہولے سے اپنی گرل فرینڈ کا گال چھوتا وہ ویرا کو تلملا کر رکھ گیا۔ اف بہزاد، آئی ول کل یو۔ پیر پٹکتی وہ بیک سائڈ کی جانب گئی تھی، مگر وہاں صرف کسی چھوٹی سی نازک لڑکی کو مدہوشی کی حالت میں نیم بے ہوش دیکھ کر متعجب ہوئی۔ ہے گرل، گیٹ اپ۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتی ہوش دلانا چاہ رہی تھی۔ جیسمین بمشکل آنکھیں کھولتی خود کو ہوش دلا رہی تھی۔ وہ شہزادوں کی سی شخصیت والا خوبصورت شخص تو اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھا کر اسے بے آسرا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ جینی، وہ گرینڈ مام کی آواز پر چور سی قریب آئی، جو بدستور آتش جان کے سامنے بیٹھی کیناتوز نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ گڈ ایوننگ گرینڈ مام۔ وہ مدھم لہجے میں گویا ہوئی تھی، جبکہ وہ مسلسل اس کا جھکا سر گھور رہی تھی۔ وہ ان کی سگی بیٹی کی بیٹی تھی، جس نے ان کے سامنے بغاوت کر ایک ایشین مسلم سے شادی کر لی تھی، جو اسے اپنے مقصد میں استعمال کرنے کے بعد چھوڑ کر جا چکا تھا، اور جیسمین بھی اسی کی اولاد تھی۔ جیسمین کی پیدائش کے چند سالوں بعد ہی اپنی بیٹی کو کھونے کے بعد انہیں اس کے وجود سے چڑ ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے نہ صرف جیسمین کو اس کے مذہب سے دور رکھا تھا، بلکہ ہمیشہ ہی اسے کسی ملازمہ کی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ کہیں نہ کہیں یہ اس مسلم شخص سے انتقام تھا جو وہ جیسمین کی صورت لے رہی تھی۔ تم آج شام سے کہاں تھیں؟ ان کے سوال پر ایک بار پھر آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ گرینڈ مام، زبان اپنے آپ لڑکھڑا گئی تھی۔ کہاں تھیں سارا دن؟ ان کے شاؤٹ کرتے لہجے پر وہ سہم سی گئی تھی۔ وہ گروسری میں ٹائم لگ گیا۔ وہ منمنائی تھی۔ انہوں نے تیز نگاہوں سے گھور کر دیکھا تھا۔ جاؤ یہاں سے، اور آئندہ یہ غلطی دوبارہ ہوئی تو یاد رکھنا تمہیں سزا ضرور ملے گی۔ جیسمین سکھ کا سانس لیتی ہوا کی تیز رفتار سے غائب ہوئی تھی۔ انڈیا۔ بابا، آر یو سیریس؟ کیا آپ نے واقعی مام سے دوسری شادی کی تھی؟ 15 سالہ رومیلا مستفسر لہجے میں اچھمبے سے سوالیہ گویا ہوئی تھی۔ بیٹا، یہ میرا اور آپ کی مام کو پرسنل میٹر ہے، آپ مداخلت نہیں کرو۔ شہروز صاحب کی تنبیہ پر اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ بابا، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ میری مام آپ کی وجہ سے کتنا سیڈ ہے، کتنا روئی ہیں وہ؟ اس کے لہجے میں افسوس در آیا تھا۔ آئی نو میرا بیٹا، بٹ پاپا مام کو سنبھال لیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ وہ چہرے پر شفقت بھری مسکراہٹ سجائے اسے مطمئن کر گئے، جو اپنے بابا سے ناراض تھی۔ بابا پلیز میری مام کو منا لیں، آپ کو پتہ ہے نا رومیلا آپ دونوں کو سیڈ نہیں دیکھ سکتی، وہ معصوم لہجے میں بولی تھی۔ رومیلا بچے، آپ نے صبح اسکول نہیں جانا، چلیں اپنے روم میں جائیں، شاباش، میں دیکھ لیتا ہوں آپ کی مام کو۔ وہ باپ کو ناراض نظروں سے دیکھتی منہ بنا کر اپنے روم کی جانب چلتی، جبکہ وہ گھر کی تمام اضافی بتیاں بجھا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھے تھے۔
جہاں ان کی محبوب بیوی ان سے ناراضگی جتاتی منہ پھلائے بیٹھی یقیناً ان کی منتظر تھی۔ وکٹورین طرز پہ بنے گھر میں وائلن کی گونجتی آواز خاموش فضا میں دل فریب سے ارتاج برپا کرتی جا رہی تھی۔ خاموشی میں رقص کرتی آواز ویران گھر کے در و دیوار کو چھوتی واپس پلٹ کر اس کی سماعتوں سے ٹکراتے ہی چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ انگلیوں کی حرکت پر رقص کرتی آواز اسے ہمیشہ کی طرح مسرور کر گئی، جو ہمیشہ کی طرح گھر کے پرسکون گوشے میں اپنی مخصوص نشست سنبھالے اپنا پسندیدہ شغل فرمانے میں مصروف تھا۔ اس وائلن کا اور اس کا ساتھ خاصا قدیمی تھا۔ جب وہ اپنی محبت کو دل سے یاد کرتا تھا تو بس وہ وائلن کی آواز میں کھو سا جاتا تھا۔ آج بھی اسے اس کی یاد شدت سے آئی تھی، جو ہر بار خوابوں میں اپنا دیدار کراتی منظر سے اجھل اس کی پہنچ سے بہت دور چلی جاتی تھی۔ لندن کا موسم اچانک تبدیل ہوا تھا۔ پہلے ہی سرد ہواؤں کا راج تھا، اب برف باری نے ماحول بدل ڈالا تھا۔ چاروں جانب برف کی موٹی تہہ بچھی ہوئی تھی۔ گرینڈ موم کسی پرسنل کام کی وجہ سے آؤٹ آف سٹی تھیں، جبکہ وہ آج خود کو آزاد محسوس کر رہی تھی۔ لندن اسٹریٹ پر واک کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کانوں میں ہیڈ فونز لگائے اپنے فیورٹ سنگر کے ریپ سانگ لیرکس پر جھومتی خود میں ہی مگن تھی۔ وہ زیر لب دہراتی جھومتی ہوئی اس سے قبل کہ اسٹریٹ پول سے ٹکرا جاتی کسی نے پھرتی سے اپنی باہوں کے حصار میں قید کیا تھا۔ جینی نے سہم کر اپنی آنکھیں کھول لی تھیں۔ ہے بیٹی، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ وہی مسکراتا لہجہ۔ جیسمین کو پہلی بار کسی پہ شدید قسم کا غصہ آیا تھا۔ یو ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ می؟ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر پیچھے کو دھکیلتی وہ غصہ ہوئی۔ بہزاد کے چہرے پر محظوظ کن مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ وائی آر یو اینگری گرل؟ بہزاد نے اسے نرمی سے بولتے اسے ایک بار پھر تھامنا چاہا تھا، جبکہ وہ اس کے حصار میں کھڑی غصہ اور تیش میں گھور رہی تھی۔ اسٹے اوے فرام می۔ وہ ایک بار پھر اس کے ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ آئی لائک یور ایٹیٹیوڈ، بائی دا وے یو آر سو بیوٹیفل اینڈ سویٹ آلسو۔ اس کی پرزور مزاحمت نظر انداز کیے وہ دھیرے سے اس کا گال چھوتا معنی خیز مسکراہٹ پاس کرتا پیچھے ہوا، جبکہ وہ منہ کھولے حونک بنی ہوئی تھی۔ ہم جلد دوبارہ ملیں گے۔ اپنی شخصیت کا سحر اس کے ارد گرد بکھیرتا وہ جا چکا تھا، جبکہ وہ مٹھیاں بھینچتی پیچو تاپ کھا کر رہ گئی تھی۔ آج تم لیٹ ہو گئیں جیسمین؟ وہ کافی شاپ پر پہنچی تھی تو 5 منٹ اوپر ہو چکے تھے۔ سوری، ایکچولی برف کی وجہ سے مجھے یہاں تک پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ لب چبا کر بھونڈا سا بہانہ تراشا تھا۔ اوہ خیر ہے، تم ایک کام کرو، اس ٹیبل کے آرڈرز لے لو جب تک میں یہ سرو کر کے آتی ہوں۔ وہ ایک انڈین لڑکی تھی جو اسی کی طرح شام میں کافی شاپ پہ پارٹ ٹائم جاب کرتی تھی۔ اوکے سومیا۔ جیسمین مسکرا کر مطلوبہ ٹیبلز کے جانب بڑھی تھی، جہاں پہلے سے 2 لوگ موجود آپس میں گفتگو میں مصروف تھے۔ سر، آپ کا آرڈر؟ ایوننگ وش کرنے کے بعد وہ آرڈر نوٹ کر رہی تھی، جبکہ ہوڈی میں موجود شخصیت کی مسکراتی نگاہیں اسی کے وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ گوری سے رنگت، نازک سے نین نقش، ہلکے سنہری بال، نیلی آنکھیں، ہلکے گلابی ہونٹ اور مناسب سا قد کاٹ۔ وہ کامنی سی لڑکی مشرقی اور مغربی حسن کا حسین ملاپ تھی۔ ہمیشہ کی طرح بہزاد کی بھٹکتی نظریں ایک بار پھر اس کے وجود پر ٹھہر سی گئی تھیں، جو اپنے کام میں مگن بہزاد کا چہرہ دیکھ ہی نہ سکی تھی۔ کوئی کشش سی تھی جو بہزاد کو تیسری ملاقات میں اس کا گرویدہ کر گئی تھی۔ ہیلو سویٹ ہارٹ۔ یہ آواز جیسمین ذرا چونک کر پلٹی تھی اور لمحہ کے 1000ویں حصے میں نگاہیں چار ہوئی تھیں۔ لبوں پر سجی پروفیشنل مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی تھی۔ یو؟ مقابل کی کارروائی پر لفظ لبوں میں ادھورے ہی رہ گئے تھے۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جب ملوں گے آپ سے اس کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، امید ہے آپ لوگ منتظر ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔